السلام علیکم۔ عزت حاصل کرنے کا ایک مسنون وظیفہ۔ عزت حاصل کرنا تو سب چاہتے ہیں، عزت تو سب کو چاہیے۔ آدمی عزت کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، لیکن مال کے لیے اپنی عزت کو خرچ نہیں کرتا۔ عزت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر اپنا مقام بنانے کے لیے آج ہم ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں، ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی تعلیم خود دی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کلمات پڑھتا ہے جو میں ابھی بتانے جا رہی ہوں تو اللہ رب العزت اس کو ہر دل عزیز بنا دیں گے اور اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ عزت اور لوگوں کے دلوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت خود ڈالتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا آپ سب کو بتاتی ہوں، جسے جنید جمشید صاحب نے بھی کئی مرتبہ اپنے بیانات میں فرمایا ہے۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جس کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو وظیفہ یا عمل ہے وہ یہ ہے۔ یہ مسنون وظیفہ ہے، انتہائی طاقتور دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ اس دعا کے اندر ہم مسلسل اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ اپنی نسبت اس عزت والے سے جوڑ رہے ہیں۔ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، چاہے اس کے کیسے ہی برے کام کیوں نہ ہوں، ان برے کاموں کے باوجود اللہ اسے عزت دے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات ہمیشہ برحق ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا دن میں ہم کسی بھی وقت ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ مسنون دعا ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اے میرے رب، یہ تیرے نبی کی بات ہم نے سنی، اے میرے رب اس میں مجھے عزت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وظیفہ نمبر 2، وسوسے آنا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کر۔ ایک روایت میں ہے کہ دن میں 100 دفعہ پڑھا کر، اس سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا تیرے وسوسے بھی دور ہو جائیں گے، اور وسوسوں کے علاوہ تیرے 100 اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ ہم جو مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، نبی کی بتائی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ کر، پیارے نبی کے بتائے ہوئے عمل کو چھوڑ کر، اپنے مسائل لے کر پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں، تو کیا یہ پیر فقیر ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جب تک میرے اللہ کی مرضی نہ ہو، وہ سب پیر فقیر تو خود اللہ کے محتاج ہیں اور اپنی ایک سانس اس رب کے حکم کے بغیر اندر یا باہر نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی ہمیں فائدہ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔
جب تک میرے رب کی مرضی نہ ہو، اور ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو۔ تو اپنے مسائل اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے اسباب تو کرو، لیکن بھروسہ صرف اپنے اللہ پر رکھو۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتا دی کہ کوئی بھی رنج و غم ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی وسوسہ ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ پڑھو، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ذرا خود سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے نبی کی بتائی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ کر، اپنے نبی کے بتائے ہوئے عمل کو چھوڑ کر ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ کیوں جھوٹے وظیفوں کی طرف دوڑتے ہیں؟ کیوں دوسری جگہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ارے اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور یہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں، یہ سب سے زیادہ کارآمد ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ ان کو پڑھو اور اپنے مسائل دور کرو۔ قرآن پاک میں سے اپنے لیے اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے دعائیں نکالو۔ جو دعائیں نبیوں نے مانگی ہیں وہ دعائیں پڑھو، انشاءاللہ آپ سب کی پریشانیاں ضرور دور ہوں گی۔ اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھو۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔